حضرت میں نے تو علم کی دوری کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے دنیا میں اپنے مقام حاصل کرنے کی وجہ سے میں نے ناحق راستے میں مال اور دولت کو لوٹ لیا ہے، لوگوں کو ناحق قتل کر دیا ہے، لوگوں کا ناحق مال لیا ہے، یہاں تک کہ میں نے 99 کا قتل کیا ہے۔ کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو وہ شخص مولوی صاحب کہنے لگے ارے تو نے تو 99 کا ناحق قتل کیا ہے، تو 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، تیری کیسے مغفرت ہوگی، تیری کیسے بخشش ہوگی، تیری کیسے معافی ہوگی؟ اس نے سوچا جب میں 99 کیا میری معافی نہیں ہے، کیوں نہ میں سنچری پوری کر لوں، کیوں نہ میں پورے 100 پورا کر لوں۔ لہٰذا اس نے اس مولوی کو ختم کر دیا۔ سنچری ہو گئی، جب دن گزر گئے پھر اللہ کو خوف حاصل ہوا، اللہ کا ڈر خوف حاصل ہوا۔ اس نے سوچا چلو مرنا تو ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، 60 سال رہوں گا، 70 سال رہوں گا، 100 سال رہوں گا، مال و دولت کو جمع کر دی ہے، شان و شوکت کو حاصل کر لی ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ گھٹنے ساتھ دیتے ہیں، نہ طاقت میرے پاس ہے، نہ میرے پاس جوانی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سوچا کہ اب جا کے کسی اچھے مولوی کے پاس جاؤں، کسی اچھے مولوی کے پاس جا کر میں توبہ کر دوں، لہٰذا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے سوچا ایک مولوی صاحب اچھے عالم دین تھے، ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگا سرکار میں تو ناحق 99 کو قتل کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، قیامت کے دن اللہ کا بارگاہ میں کیسے جواب دوں؟ اللہ پوچھے گا تو نے دنیا کی چند مال کے خاطر، دنیا کی چند شوکت کے خاطر، دنیا کی چند مال و متاع حاصل کرنے کے خاطر ناحق لوگوں کا قتل کر دیا، ناحق لوگوں کا ظلم و زیادتی کر دی تم نے۔ اس فکر میں، اس سوچ میں اس نے سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لہٰذا توبہ کروں گا۔ ایک بندے کے پاس گیا، ایک عالم دین کے پاس گیا، اس نے کہا دیکھو اب ہم تو ایک راہ بتا سکتے ہیں، ہم تو مولوی ہیں، ہم شریعت کا طریقہ ہمیں بتا دیتے ہیں، یہ طریقہ بتا دیتے ہیں، جاؤ اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہونا ہے، تمہارے کیے کرتوتوں کو دھلانا ہے، تمہاری معافی مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا ہے، تو سوچو ایک بلا بستی سے دور جاؤ، جنگل ہے، نہ وہ دنیا والے دکھیں گے تم کو، نہ وہ مال و دولت دکھے گا، چل اللہ والے رہتے ہیں، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ لینا اور دعا کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ شخص چلا، وہ شخص چند قدم چلا دیکھا 4 قدم چلتے ہی اسرائیل آ گئے، 4 قدم چلتے ہی اسرائیل آ گئے، آ کر اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کی روح کو قبض کر لیا، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی معافی نہیں مانگا اور اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں نہیں گیا، وہاں ان کے ساتھ بیٹھا، نہ گر گرایا، نہ منت سماجت کی، بس چلا تھا 4 قدم، روح قبض ہو گئی۔ ادھر سے جنت کے فرشتے آ گئے، ادھر سے جہنم کے فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے کہنے لگے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ تو ناحق 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہے، یہ تو ناحق 100 لوگوں کا مرڈر کر چکا ہے، یہ تو ناحق مال و دولت لوٹ چکا ہے، کتنے یتیمہ یتیم کر دیا ہے، کتنے بچوں کو اسیر کر دیا ہے، مال و دولت لوٹ کر کتنے کو بے گھر کر دیا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لہٰذا جہنم کی طرف لے جائے۔ اس کے بعد اللہ کے مقدس رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، کہنے لگے ہاں انہوں نے 100 مرڈر کر چکا ہے، یقیناً 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہے، یقیناً لوگوں کو ناحق مال کو لوٹ لیا ہے، مال کو لوٹ لیا ہے، مگر یہ توبہ کر کے اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا توبہ کی درد سے، تو لہٰذا دونوں فرشتے آپس میں لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچے غور کریں، اللہ والوں کی بستی کی طرف آنے پر کیا ہمیں انعام ملتا ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنے پر ہماری توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ابھی وہ شخص آیا نہیں تھا، اللہ نے تیسرے فرشتے کو حکم بنا کر بھیجا، دیکھو یہ جس راہ کی طرح قریب ہو جائے اس کو اس رجسٹر میں ڈال دینا۔ جب فرشتہ مانپنے لگا، جس گناہوں کی بستی سے وہ نکلا تھا، اللہ نے حکم دے دیا اے فرشتوں وہ جس زمین سے نکلا تھا، جس وادی سے نکلا تھا، جس گناہوں کی زمین سے تھا اس کو دور کر دو، اور جس بندوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، محبوبان خدا کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا اس زمین کو قریب کر دو تاکہ وہ اللہ والوں کے زمرے میں آ جائے۔ تو سوچو
100 قتل کرنے والا اولیاء کی بارگاہ میں صرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے 100 قتل معاف ہو سکتے ہیں. تو یقیناً اگر ہم اللہ والوں کی مسجد میں آ جائیں, اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں, ان کی میت میں رہے, ان کے ساتھ رہے, ان کی بارگاہ میں وفاداری قیادت کریں, تو کیسے ہمارے لیے سمجھ سکتا ہے, ہماری بیماریاں کیسے دور ہوتی. بس ہمیں درد کی ضرورت ہے, بس ہمیں عقیدت کی ضرورت ہے, بس ہمیں محبت کی ضرورت ہے, بس ہمیں چاہت کی ضرورت ہے. ہمیں جس محبت کے ساتھ آنا چاہیے, جس عقیدت کے ساتھ آنا چاہیے, جس ارادے کے ساتھ آنا چاہیے, تو یقیناً ہماری دعائیں, ہمارے مسئلے, ہماری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے. اور یقیناً ضروری بات یہ ہے, جب ہم اتنی دور سے آتے ہیں تو صاحب سے ضرور ملاقات کرنا چاہیے. صاحب سجادہ سے ہم رسول کے قدم کی بوسی کر کر جانا چاہیے. وہ بظاہر اپنے کمرے میں آرام ہے, مگر اس کا قوت, ان کی قدرت اور ان کی جو رحمت اور کرم کی نچھاور کے لیے آپ کے سامنے صاحب کی شکل میں ہے. آپ ان سے ملتے رہیں, آپ ان کی زیارت کرتے رہیں. علماء کی زیارت کرنا, مشائخ کی زیارت کرنا 60 سال بے ریا عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ان بزرگان دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان اولیاء کی بارگاہ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے رحم و کرم کی کتنے ہمیں زندگی میں تا حیات ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو نچھاور کرتے رہے. حضرات محترم ضروری اعلان, یہ 128واں سالہ حضرت خلیفۃ الرحمن بابا کا ہے اور حضرت سید شاہ احمد اللہ قادری علی رحمۃ اللہ کا 8واں عرس ہے. اس مقدس بابرکت محفل میں حیدرآباد سے مشتاق اقدام حضرت سید شاہ فضل اللہ قادری صاحب, حضرت سید پیر بادشاہ حسینی صاحب, حضرت احمد اللہ قادری صاحب, ہمارے سید مصطفیٰ قادری صاحب نے حیدرآباد کے نام پر مشہور علماء کرام کو, حیدرآباد کے مشہور مشائخ اسلام کو یہاں پر دعوت دیے ہیں. آپ حضرات کی خدمت کے لیے, آپ حضرات کی محبت کے لیے, انسانی صاحبان اور سیاستدان تمام آپس میں اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے, فکر انسانیت کی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے, آپس میں اتحاد کو برقرار کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ آپس میں محبت میں, عقیدت میں اور وابستگیوں میں اٹوٹ بندھن کی طرح اور رشتے کی طرح جوڑ کر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا فضل و کرم, ان کی محبت کی نگاہ اور ان کا کرم لازم عزیز میں ہم پر نازل کرے. وما علینا الا البلاغ. ಮೌಲಾನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅನ್ವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಸಭಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯ? والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.